يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین و حسن پھول. مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. یہ ہماری قسمت اور ہمارے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا جب اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. فرشیوں سے مراد ہم ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا، یہاں پر بسا اوقات ذہن میں بہت طرح کے وساوس آتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جھنڈے نہیں لگا رہے، اگر وہ چراغاں نہیں کر رہے، اگر وہ میلاد ہمارے طرز پر نہیں منا رہے تو ابلیس ہم انہیں کہہ رہے ہیں. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی کہنے والا یہ کہے بھائی ہماری مراد آپ نہیں ہے، لیکن سننے والا کہے نہیں آپ ہم ہی کو کہہ رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ابلیسوں میں شمار کیا جائے. وگرنہ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ جو سرکار کی آمد پر خوشی ہے وہ ہر ایمان والے کو ہے، اور سرکار کے آنے پر جو غمزدہ اور سردہ ہوا، جیسا کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ شیطان 4 مواقع پر چیخ مار کے رویا تھا، اس میں ایک موقع سرکار کی ولادت کا بھی ہے. تو سوائے ابلیس، اور کمال کی بات میں آپ سے عرض کروں، ابلیس جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں بولا جاتا. ابلیس کوئی ایک ہے. کتنی تعجب خیز بات ہے ہم کہیں ابلیس کے سوا سب خوشیاں منا رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم ساروں کو تم ابلیس بول رہے ہو. حالانکہ ابلیس کوئی ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے انکاری پر مردود ہوا. ہاں، اگر کسی کو شیطان بولا جائے نا تو شیطان بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ابلیس تو ایک ہی ہے، شیطان اس کے چیلے ہیں. تو یہاں پر سوائے شیطان کے نہیں کہا جا رہا، یا تو ابلیس کے کہا جا رہا ہے. تو مطلب یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب سرکار کی جلوہ گری ہوئی، ہر اہل ایمان اس بات پر خوش ہے، لیکن شیطان اس بات پر کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی چیخ مار کر کے رویا. تو یہ بلا وجہ میں لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ دیکھو جو میلاد نہیں مناتا یہ اسے ابلیس بنا دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یا تو آپ کہیں سے یہ بات لے آئیے کہ بہت سارے ابلیس بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر ایک ہی ابلیس ہے تو ہماری مراد تو وہی ہے جو مردود ہوا. لیکن پھر بھی اگر کوئی خود ہی ابلیس بننا چاہے تو ہم کیا کریں؟ اگر تم خود اپنے آپ کو ابلیس میں شمار کرنا چاہو تو کروا لو. ہم تو اہل ایمان کی خوشیوں کی بات کر رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قرباں، کہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. جب ابو لہب کو نوازا گیا کہ جس انگلی سے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا، ہر پیر کے دن اس سے پانی ملتا ہے، کہتا ہے مرنے کے بعد کوئی بھلائی نہیں ملی، ہاں ہر پیر کو مجھے اپنی شہادت کی انگلی سے پانی مل جاتا ہے جس سے مجھے تسکین ملتی ہے. کہ کس وجہ کا وجہ یہ ہے کہ اسی دن یعنی پیر کے دن ہی اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں نبی آخر الزمان جناب خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں، اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا. بس اس خوشی کو منانے پر مجھے پانی ملتا ہے.
کیونکہ وہ رب کے محبوب ہیں، اس کو تو نہیں معلوم تھا، لیکن جن کو معلوم ہے کہ یہ رب کے محبوب ہیں اور پھر وہ مسلمان ہو کر منائیں، تو کہا شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، کہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اور پھر اصول یہ ہے دنیا کا، کیوں منا رہے ہیں، کیوں خوشیاں، اور کیوں آج اتنے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ بھائی زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا، بولیے سارے بولیے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پہ ہو زمانہ، کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جس مٹی میں اور زمین کے جس حصے پر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، وہ پوری زمین ہی جنت ہے۔ بقیع پاک میں دفن ہونے کی خواہش کیوں ہے؟ بہت دلیر اور بہت بہادر آدمی بھی ہوگا نا، لیکن وہ سلیم الطبع ہو تو قبرستان جاتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کو قبرستان جاتے ہوئے خوف اور وحشت آتی رات کے وقت اندھیرے گھپ میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بالکل اندھیروں کا مسکن ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے کا۔ پھر کسی کو کہا جائے کہ ایسا کرو فلاں قبر کھدی ہوئی ہے تو آج رات تم اس کی قبر میں لیٹ جاؤ، صبح کسی اور کو دفنائیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس قبر میں لیٹ جائے۔ لیکن ایک مرتبہ کسی نے جنت البقیع کے گورکن سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بقیع پاک میں کچھ ایسا ہے جو دوسرے قبرستانوں سے منفرد ہو؟ کہنے لگا اتنے ساری باتیں ہیں کہ میں بتاتے بتاتے تھک جاؤں اور اب سنتے سنتے تھک جائیں، باتیں پوری نہ ہو۔ کہا اچھا چند ایک تو بتاؤں۔ اس نے کہا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قبر کھودتے ہیں تو اتنی تیز خوشبو آتی ہے کہ جیسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگھی ہوتی، بس قبر کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے، اس مٹی سے آ رہی ہوتی ہے، اتنی تیز خوشبو آتی ہے۔ اور کہتے ہیں پھر اس کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، یعنی قبر کھودتے ہوئے محنت کا کام ہے، پسینے میں شرابور ہو جاتے، کہا ہمیں پسینہ نہیں آتا، کیونکہ قبر کی کھدائی کے وقت جو ٹھنڈی ہوا، نسیم صبا، باد صبا جو آ رہی ہوتی ہے وہ اتنی ٹھنڈی اور مزیدار ہوتی ہے کہ وہ ہمیں پسینہ آنے ہی نہیں دیتی۔ اور کہا کئی بار اتنی ٹھنڈی اور مزیدار ہوا ہوتی ہے کہ ہم قبر کھود کے اسی کے اندر سو جاتے ہیں۔ کبھی کسی قبرستان میں ایسا واقعہ سنا ہو کہ کوئی گورکن قبر کھودتے کھودتے قبر میں سو جائیں؟ کہا کیوں کیڑے مکوڑے؟ کہا کیسی بات کر رہے ہو حضور کا مدینہ ہو، حضور کے قدموں میں 10,000 صحابہ کا مسکن ہو اور وہاں کیڑے آئیں؟ کہا آج تک میں نے کوئی ایک کیڑا بھی نہیں دیکھا، اور آپ جانے والے بھی اس کی تائید کریں گے بقیع میں کیڑے نہیں ہوتے۔ تو کسی نے خوبصورت بات کہی، میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پہ ہو زمانہ، کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر سے وہ زمین عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں سنا کہ بقیع میں تدفین بند ہو گئی ہے، صرف اقامے والے اور وہاں مسکن جن کا ہوں وہ ان کی تدفین ہوتی ہے۔ دل کو تکلیف پہنچی اور میں سوچنے لگا کہ محبوب ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو اتنے سارے تڑپ رہے ہیں، ان کی آماج گاہ وہی تو بقیع ہے۔ زندگی میں شدید اذیتوں میں جینے والا نا اس بات پر پرسکون ہوتا ہے کہ انشاءاللہ مریں گے مدینے میں، بقیع مل جائے گی، اس بات پر وہ ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بقیع میں تدفین بند ہو جائے؟ ابھی پتہ لگا ہے دوبارہ کھل گئی ہے۔ میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پہ ہو زمانہ، کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں۔ اور قبر میں اپنی جب ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، جو دل میں رہ کر چھپے ہوئے تھے وہ آج جلوے دکھا رہے ہیں۔ پھنسا ہے بحر علم میں بیڑا، پے خدا نہ خدا سہارا، اکیلا سالک ہوا مخالف ہموم دنیا ستا رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن اور شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا کروڑوں فضل و احسان کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ ربیع النور شریف کا یہ پرنور اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور ماہ نور کی 12ویں کو بھی جمعہ انشاءاللہ رحمان، اس سے پہلے یہ ہمیں ایک اور جمعہ نصیب ہوا کہ جو یقیناً برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد نہ کسی دن کا محتاج ہے، نہ کسی مہینے کا محتاج ہے، نہ کسی وقت کا محتاج ہے، اور نہ کسی جگہ کا محتاج ہے۔ جب جہاں بیٹھے وہیں حضور کا ذکر چھیڑ دیجئے، میلاد مصطفیٰ کی محفل
سج جائے گی، لیکن خاص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کے مہینے میں حضور کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے، حضور کے ذکر کی بزم سجائی جاتی ہے، اور حضور کا میلاد کیا جاتا ہے۔ میلاد ہے کیا؟ ذرا سمجھیے گا اس بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، حضور کی ولادت کا، حضور کے اوصاف کا، حضور کے معجزات کا، حضور کے کمالات کا، حضور کی اولاد کا، حضور کے ازواج کا، حضور کے اصحاب کا، اور پیارے محبوب علیہ السلام کے قبیلے کا، حضور کے علاقے کا، حضور کے شہر کا، اور حضور جہاں جہاں آئے گئے، زندگی کے جو شب و روز، بچپنا گزرا، جوانی گزری، یہ سارے واقعات، ان میں سے کسی بھی چیز کا آپ ذکر کرتے ہیں تو گویا کہ آپ حضور کا میلاد منا رہے ہیں، کیونکہ یہ سرکار کی ولادت کے بعد ہی یہ ساری برکتیں وقوع پذیر ہوئی ہیں، تو یہ حضور کا میلاد ہے۔ اب اس میلاد کو منانے کے لیے، یا بلکہ میں اور اس کو شارٹ کروں کہ سرکار کی ولادت کے اور سرکار علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے کا جو تذکرہ ہے، اس کو ہم میلاد کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اس کو منانے کے مختلف انداز ہیں۔ علامہ عبد الرحمن بن جوزی فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرمائے ہمیشہ سے اہل اسلام حضور کا میلاد مناتے آئے، ہمیشہ سے اہل اسلام حضور کا میلاد مناتے آئے ہیں۔ اس طریقے سے امداد المشتاق میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، یعنی اگر میں ان بزرگوں کی باتیں بیان کروں کہ جو اکابرین امت ہیں اور جن پر امت متفق ہے، جن کی شخصیت پر اور جن کی ولایت پر اور جن کے کمالات پر، ان کے مطابق بھی یہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا ہے یہ بالکل درست ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا شرعی حکم نہیں لگتا۔ لیکن میں موجودہ حالات کے تناظر میں عرض کروں گا، جیسے ہمارے ہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہوئے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے اہتمام ہوتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ غیر شرعی کوئی بھی کام ہوگا تو وہ قابل گرفت ہوگا، میلاد مصطفیٰ کے مہینے میں ہو یا میلاد مصطفیٰ کے علاوہ ہو۔ عورتوں کو اگر مردوں کے ہجوم میں لایا جائے، چاہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی اتنا بڑا ہجوم نکلا ہے میلاد کے جلوس میں، یا میلاد کے جلوس میں جو گنبد اور خانہ کعبہ کے ماڈلز بنائے جاتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے، یا کسی بھی وجہ سے اگر عورتوں کو مردوں کے ہجوم میں لایا جا رہا ہے، یا عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے سڑکوں پہ گھمایا جا رہا ہے، جیسے مرد کرے اپنی بیوی کے لیے، یا بھائی کرے اپنی بہن کے لیے، یا باپ کرے اپنی بیٹی کے لیے، تو یہ عمل تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ وہ لوگ جو چراغاں دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں کہ آج پوری فیملی چراغاں دیکھنے نکلے گی، وہ لوگ جو جلوس میں خواتین کو لے کر کے نکلتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے لنگر بانٹے گی، دیکھیں غیر شرعی امور تو کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتے۔ آپ سر پیٹ لیں، اپنے آپ کو مار لیں، یا آپ کسی طرح کا کوئی بھی سخت جملہ کہہ دیں، شریعت نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ حرام ہی ہیں۔ خواتین کو جلوس میلاد میں آنے کی، خواتین کو اس طرح سے سڑکوں پہ نکلنے کی، اور خواتین کو چراغاں دیکھنے کے لیے نکلنے کی اجازت کسی صورت بھی نہیں ہے۔ اور جہاں جہاں ایسا عمل ہوتا ہے، ہم اہل سنت ان سارے عمل کرنے والوں سے بیزار اور اعلان لا تعلقی کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پر لنگر پھینکے جاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں لنگر کی تقسیم کاری میں ٹرکوں پہ لوگ چڑھ جاتے ہیں، اور وہاں سے بریانی کے پیکٹس اور چیزوں کے جو شاپرز ہیں، یا بہت ساری چیزیں ہیں، باٹلز ہیں، جوس ہیں، یہ پھینکتے ہیں اور پھر وہ نیچے گرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لنگر ہے، اور اس لنگر کا تقدس اور اس لنگر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ یہ لنگر اگر بانجھ عورتوں کو کھلایا جائے اللہ انہیں اولادیں عطا فرما دیتا ہے، اگر یہ لنگر کن ذہن کو کھلایا جائے اللہ اسے تیز بنا دیتا ہے، اگر یہ لنگر کسی بندے کی پریشانی میں کھلایا جائے اللہ اسے آسودگی اور اللہ پاک اسے راحت و سکون عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس صورت میں جب اس لنگر کا تقدس ہو، جب اس لنگر کا ادب و احترام ہو، کہ جو لوگ لنگر تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ٹرکوں سے لنگر پھینکنا، کبھی کسی کے منہ پہ لگے، کسی کے سر پہ لگے، کسی کو مل جائے، کسی کو نہ ملے، لوگ جھگڑ پڑیں، بھائی جان حالات بہت خراب ہیں۔ لوگوں کو ان جوسز کے ڈبوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو یہ پاپڑ اور یہ جو آپ مختلف چیزیں بانٹ رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کے گھر میں کھانے کو راشن نہیں ہے، لوگوں کے گھر میں آٹے نہیں ہے، لوگوں کے گھر میں چینی نہیں ہے، ضروریات زندگی اشیاء خرد و نوش نہیں ہے لوگوں پر۔ تو ایسا کیجئے، اگر آپ کو حضور کے نام پر لنگر بانٹنا اور حضور کے لیے بانٹنا ہے تو ایک ایک پیکٹ تیار کیجئے راشن کا جو آپ کی استعداد ہے، اور وہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب لوگوں میں تقسیم کر دیجئے۔
اور اگر آپ کو غریب لوگ نہیں ملتے تو ماشاءاللہ ہماری بخاری مسجد میں رابطہ کیجئے گا. ایسے بہت سارے افراد ہیں, اگر مجھ سے بھی رابطہ کر سکے تو رابطہ کیجئے گا. ایسے بہت سارے افراد ہیں جن کے یہاں صبح کھاتے ہیں شام کو نہیں ہوتا. کبھی ملیے تو میں میسیجز دکھاؤں جو لوگوں کے آتے ہیں, اور لوگ اپنی غربت اور افلاس کا رونا روتے ہیں. حضور کا میلاد ایسے بھی منایا جا سکتا ہے, ٹرک پر لنگر کو نیاز کو پھینک کر کے, ادب اور تقدس کو پامال کر کے, بولنے والوں کو مزید موقع فراہم کر کے میلاد کو بدنام کرنے کے بجائے آپ میلاد منانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگر کو ادب کے ساتھ کسی غریب کے گھر میں پہنچا سکتے ہیں. ادب کے ساتھ کسی غریب کو آپ یہ دے سکتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے. میں دوبارہ اپنے موضوع پر آؤں, یہ ضمناً بات تھی جس طرح میں نکل گیا کہ اگر غیر شرعی کوئی کام ہوگا, چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں, اگر جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو عمل ہیں ان کے لیے کہا جائے جی جھنڈیاں, چراغے, جھنڈے, لائٹیں, یہ سارا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ایک بہت بڑا اعتراض جو ہر سال ہی ہوتا ہے, یعنی میں نے اپنے بچپنے سے سنا اور میں جوانی کی دہلیز میں بھی آ گیا اور میں اب تک یہ سن رہا ہوں, کیا کہ حضور کے زمانے میں میلاد کبھی نہیں منایا گیا, قرآن میں کہیں نہیں ہے میلاد کا ذکر, حدیث میں کہیں نہیں ہے, تو تم کیوں مناتے ہو؟ جب قرآن و حدیث میں میلاد کا ثبوت نہیں ہے تو تم کیوں مناتے ہو؟ انتہائی توجہ کے ساتھ وہ لوگ جو میلاد پر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں, میں آپ کو دعوت انصاف دے کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, اور میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی جھنڈے نہیں لگاتا, چراغاں نہیں کرتا, اگر جشن نہیں مناتا, تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی حکم لگائیں. کوئی حکم نہیں ہے. ہاں, جو ان چیزوں کو غلط کہے, جو ان چیزوں کے بارے میں گندی زبان کھولے, تو ظاہر پھر تو مجرم ہے. لیکن اگر کوئی چراغاں نہیں کرتا, جھنڈے نہیں لگاتا, مروجہ میلاد کا جو انداز ہے وہ اختیار نہیں کرتا, تو بھائی ہم تو اس کو گناہگار بھی نہیں کہہ رہے, ہم تو اس کو فاسق بھی نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں وہ مومن ہے اگر اس کے عقیدے درست ہے. تو بات اس طرف آئے گی کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ قرآن کا اور حدیث کا, بلکہ میں اور آسان کر کے عرض کروں, اصول یہ ہے کہ جس لیول کا یا جس درجے کا دعویٰ ہوگا اسی درجے کی دلیل چاہیے ہوگی. سمجھیے گا, اگر تو کوئی بندہ کہے کسی عمل کے بارے میں کہ یہ کام کرنا فرض ہے, تو دعویٰ بھی قرآن سے چاہیے ہوگا, دعوے کی دلیل بھی. کیوں؟ کیونکہ وہ فرض کا دعویٰ کر رہا ہے, تو دلیل بھی اسی فرض کے اعتبار سے قرآن و حدیث سے ہوگی. اگر وہ واجب کا دعویٰ کر رہا ہے تو دلیل بھی قرآن و حدیث سے چاہیے ہوگی. جس لیول کا دعویٰ, جس درجے کا دعویٰ, اسی درجے کی دلیل چاہیے ہوگی. اچھا, اب میلاد کے بارے میں جو ہم سے کہا جاتا ہے قرآن و حدیث سے دلیل لے کر آؤ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے کہ میلاد منانا فرض ہے؟ جواب دیجیے گا. میلاد منانا واجب ہے؟ نہیں. سنت موقدہ ہے؟ نہیں. چوتھا درجہ ہے, کیا؟ مستحب. ظاہر مستحب ہی ہے, جبھی تو ہم کہیں گے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں, اور کرتا ہے تو ثواب ہے. تو یہ مستحب ہوا نا میلاد کرنا. پھر یہ مروجہ انداز سے میلاد منانا, جھنڈے لگانا, چراغا کرنا, یہ دیگر جلوس وغیرہ کا تمام, یہ مستحب کام ہے. کیا ہے بولیے ذرا؟ یہ مستحب کام ہے. اچھا, جب ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ مستحب ہے, تو پھر مستحب کے دعوے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے ہوتی. سمجھیے گا بات. اگر ہم دیں قرآن و حدیث سے تو الگ بات ہے, وگرنہ فرض کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث چاہیے ہوتا ہے, واجب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث چاہیے ہوتا ہے, لیکن مستحب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. سنیے, حوالے جان میں آپ کے سامنے اس تناظر میں عرض کروں. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مستدرک الحاکم کی روایت ہے, آپ بیان فرماتے ہیں حدیث نمبر 4465, اور امام ذہبی جیسے نقاد نے بھی اس حدیث پاک کو حدیث صحیح کہا. آپ فرماتے ہیں ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. فرمایا مستحب کیا ہوتا ہے؟ حضور کے صحابی سے پوچھا گیا, حضور یہ بتائیے کہ مستحب کیا ہوتا ہے, مستحب کام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کام کو اہل ایمان اچھا سمجھیں وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہو جاتا ہے, یہی مستحب ہے. قرآن و حدیث میں ظاہراً اس کی کوئی دلیل ہو نہ ہو, لیکن جس کام کو اہل ایمان اچھا سمجھنے لگے فہو عند اللہ حسن, تو وہ کام اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہو جاتا ہے. یہ مستحب کی دلیل ہے. دوسری دلیل, اشرف علی تھانوی صاحب, ان کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان کے نزدیک یہ مسلم ہے, ورنہ ہمارے پاس تو ہمارے اکابرین کی بڑی لسٹ موجود ہے. ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ مستحب کسے کہتے ہیں؟ تو بوادر النوادر کی روایت ہے, صفحہ نمبر 777, 777, بوادر النوادر میں اشرف علی تھانوی کہتے ہیں
کہ مستحب کی تعریف کیا ہے؟ کہ سمی مستحباً باعتباری انہو احبہ علماؤنا، کہ ہمارے نزدیک، امت کے نزدیک مستحب وہ ہوتا ہے جس کو ہمارے علماء اچھا سمجھیں، جس عمل کو ہمارے، یار بڑا اچھا کام کر رہا ہے یار یہ، جس عمل کو ہمارے علماء اچھا کہنے لگے وہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے مستحب۔ یہ ہے مستحب کی تعریف۔ اس تعریف سے بھی پتہ لگا کہ جس کو اہل ایمان اچھا سمجھنے لگے وہ مستحب ہو گیا، جس کو علماء اچھا سمجھنے لگے وہ مستحب ہو گیا۔ تو اب پتہ یہ لگا کہ پھر تو قرآن و حدیث کی دلیل کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ مستحب تو اگر 1400 سال بعد کسی کام کو علماء اچھا کہہ دیں تو مستحب ہو جائے گا، اس کام کو کرنا ثواب ہو جائے گا۔ قرآن و حدیث سے دلیل اس وقت چاہیے ہوتی جب ہم کہتے ہیں کہ میلاد کرنا فرض ہے، میلاد کرنا واجب ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے، ترک واجب، ترک فرض کا مرتکب ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں مستحب، کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں۔ تو پھر دلیل کہاں سے چاہیے ہوگی؟ دلیل یہ ہوگی کہ پھر ہم یہ جو روایتیں بیان کر رہے ہیں کہ جس کو اہل ایمان اچھا سمجھیں وہ اچھا ہو جاتا۔ سرکار کی حدیث ہے پاک مسلم شریف کی، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری امت میں کوئی ایسا طریقہ رائج کیا جو پہلے نہ ہو، نیا طریقہ، لیکن وہ اچھا ہو، تو جب تک اس اچھے طریقے پر عمل ہوتا رہے گا اس ایجاد کرنے والے کو نیکی ملتی رہے گی۔ تو اب آپ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے جھنڈے لگانا ہو، چراغاں کرنا ہو، جلوس نکالنا ہو، میلاد کا مروجہ انداز ہو، قرآن و حدیث سے دلیل درکار نہیں ہے۔ کوئی دے تو الگ بات ہے، قرآن و حدیث سے دلیل درکار نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل کے لیے کیا ہے؟ علماء اس کو اچھا سمجھتے ہوں، اہل علم اس کو اچھا سمجھتے ہوں، کہ جیسے یوم آزادی پر آپ اپنی بائکوں پر جھنڈے لگاتے ہیں، گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہیں، الیکشن کے دن آئے تو ہر بندے نے اپنی پارٹی کے جھنڈے سے گلی کو رنگ برنگا بھر دیا، اور جس گلی میں جس پارٹی کے جھنڈے زیادہ آپ کہتے ہیں یار یہ گلی والے تو فلاں پارٹی والے ہیں، یار یہ بڑا سرگرم ہے، فلاں پارٹی میں بڑا تیز بندہ ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھارا در کی کسی گلی سے گزرے، دیکھیں یار لائٹیں ہی لائٹیں ہیں، جھنڈے ہی جھنڈے ہیں، یار یہ گلی والے بڑے پکے سنی ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ یہ آزما لیجئے گا کہ جیسے دیگر پارٹیوں کے جھنڈے دیکھ کر گزرنے والا یہ امیجن کرتا ہے کہ یہ گلی والے، یہ محلے والے فلاں پارٹی والے ہیں، ایسے ہی آپ کی گلی اگر سجی ہو، جھنڈے لگے ہوں، تو گزرنے والا یہ کہتا ہے یار یہ بندہ تو ٹنٹن سنی ہے، یہ بندہ تو بڑا زبردست عاشق رسول ہے۔ اس تناظر میں کہ یہ عمل محبت کی دلیل ہے، جو نہیں کرتا ہم ان کو ایسا نہیں کہتے کہ عاشق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو کرے وہ اچھا عمل ہے، کرنے پر ثواب ہے۔ ایسی ہمارے پاس بیسیوں مثالیں ہیں کہ حضور کے زمانے میں کام نہیں ہوا، قرآن میں ذکر نہیں آیا، حدیث میں ذکر نہیں آیا، صحابہ نے عمل نہیں کیا، تابعین نے عمل نہیں کیا، بعد والوں نے کیا، اور امت اس عمل کو اچھا سمجھ رہی ہے۔ جیسے بخاری شریف، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 سال کے عرصے میں لکھی۔ کتنے عرصے میں؟ بولیے ذرا، مجھے لگے آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، کیونکہ جب اصول پر بات کرتے ہیں، لیکن واقعات میں دلچسپی تو ہر کسی کو ہوتی ہے نا، لیکن جب اصول پر بات ہوتی ہے نا تو پھر خشکی پیدا ہونے لگ جاتی ہے، تو لگے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال میں بخاری لکھی۔ کیسے لکھی؟ فرماتے ہیں ہر حدیث پاک لکھنے سے پہلے غسل کرتا، نئے کپڑے پہنتا، خوشبو لگاتا، اور 2 رکعت نماز پڑھتا۔ 4 بدعتیں امام بخاری کی، 4 بدعتیں۔ پہلے غسل کرنا ہر حدیث سے پہلے، اچھے کپڑے پہننا دوسری بدعت، خوشبو لگانا تیسری بدعت، اور اس کے بعد چوتھی بدعت یہ کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، اور پھر بخاری کی حدیث لکھنا۔ اب اندازہ کیجئے 16 سال میں سخت سردی کے دن بھی آئے ہوں گے، اور اس وقت یہ نہیں تھا کہ گھر میں ہیٹر لگا، گیزر لگایا تو آپ نے آن کیا اور نہا لیا، بھائی اٹیچ واش روم میں ٹھنڈ کا پتہ ہی نہیں لگا، وہ نہر کنارے جانا پڑتا ہے، وہاں غسل کر کے آئیں گے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ہر حدیث 7000 کے قریب حدیثیں کم و بیش، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے یہ عمل کرنا۔ مجھے بتائیے کہ یہ قرآن میں یہ تھا کہ حدیث لکھنے سے پہلے، یہ قرآن میں یہ تو ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو بغیر وضو کوئی نہ چھوئے، لیکن یہ ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے بندہ غسل کرے، کپڑے پہنے۔ اچھا ایک حدیث لکھ لی، دوسری لکھنی ہے، دوبارہ غسل کریں گے، دوبارہ کپڑے چینج کریں گے، دوبارہ خوشبو لگائیں گے، دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر حدیث لکھیں گے، پھر لکھ لی، پھر تیسری۔ ایک رات میں اگر 50 حدیثیں لکھی ہیں تو 50 مرتبہ یہ عمل کتنا مشقتوں والا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں پر بھی نہیں۔ تو یہ بدعت تو ہے۔ امام بخاری نے جو کام کیا یہ بدعت ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ بدعت کی تعریف وہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہوا تو وہ بدعت ہے، تو یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تو یہ بدعت ہوا۔ تو امام بخاری پھر اس بدعت کو کرنے پر، 4 بدعتیں ایجاد کرنے پر امام بخاری کیا ہوئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بدعتی ہوئے۔
تو پھر اگر وہ حدیث پاک کے ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے تو کسی کے اندر اتنی جرت ہے کہ یہ کہہ سکے کہ امام بخاری بھی جہنمی معاذ اللہ؟ اور اگر معاذ اللہ کو اتنی جرت نہیں کر سکتا تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری بدعتی ہیں؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ سارے دین کی بنیاد بخاری پہ کھڑی کر دی ہے تم نے. یہ جو رفع یدین کا جواز تم تلاش کر رہے ہو یہ بخاری سے کر رہے ہو, اور بخاری ہی میں امام بخاری نے 4 بدعتیں کر کے تو حدیثیں لکھی ہیں. تو بدعتی سے حدیثیں لینا کسی صورت جائز نہیں ہے. آپ اٹھا لیجئے اصول حدیث, بدعتی سے کسی صورت بھی حدیثیں نہیں لی جا سکتی. اور امام بخاری کی حدیث پر تو سب نے اعتماد کیا. اصح الکتاب بعد کتاب اللہ, قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. تو پھر ایک بدعتی سے حدیث لیں اور اس کو سب سے اچھی اور سب سے صحیح کتاب بنا دیں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ الزامی جواب ہے. ہم سے کوئی کہے گا امام بخاری نے کیا کیا, ہم نے کہا اچھا عمل کیا. کیوں؟ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. ہم نے کہا مستحب ہوتا ہی وہ ہے, قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ہوتی, لیکن جس کو اہل ایمان اچھا سمجھنے لگے وہ اچھا ہو جاتا ہے. امام بخاری نے کسی کام کو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اچھا سمجھ لیا, اچھا ہو گیا؟ بولیے. تو جو ساری دنیا کے مسلمان پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد کو اچھا سمجھیں تو یہ اچھا نہ ہو؟ علماء ہیں, مشائخ ہیں, فقیہ ہیں, محدث ہیں, محقق ہیں, اور کئی 100 سالوں سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو پھر یہ عمل کیا ہوا؟ اس عمل کو کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ جب جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی, اتنا یہ سوشل میڈیا وغیرہ عام نہیں تھا, اور مدنی چینل بھی نہیں تھا, یہ دیگر اور چیزیں بھی نہیں تھی, تو پھر کچھ لوگ یہ کہ اس سے تم ہی لوگ بناتے ہو, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, کہیں پر بھی نہیں ہوتا. وہ دلیل دیتے دیکھو مکہ مدینے میں ہم گئے تھے وہاں تو نہیں ہوتا. تو پھر اس کے بعد جب یہ چینلز آئے, جب دنیا نے دیکھا ارے یہ تو پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے, پھر اب ہم کہنے میں حق بنا, تم ہی نہیں مناتے باقی ہر جگہ منایا جاتا ہے. یہ تم ہی کو مسئلہ ہوتا ہے, باقی ہر جگہ منایا جاتا ہے. الحمدللہ پوری دنیا حضور کا میلاد منا رہی ہے. اور اس بار تو وہ ویڈیو آئی ہے تو دنیا حیران رہ گئی کہ صحن مسجد حرام میں بھی جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں حضور کے میلاد کی. بولیے نا سبحان اللہ. ہمارے لیے ان کی دلیل کی ضرورت نہیں, ہم تو پہلے سے ہی مناتے آئے ہیں. اور میرا امام تو کہہ رہا تھا رہے گا یوں ہی, وہ خاک ہونے سے بچنے کے لیے کام کرنا ضروری ہے, ورنہ رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور ہم کب تک منائیں گے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کہیے انشاءاللہ. اچھا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے جو اصولی بحث تھی وہ میں نے ذکر کی. ایک اور بحث ماشاءاللہ آپ کی ایک سوئی دیکھ کر میں دل کر رہا ہے کہ میں ایک دوسری دلیل بھی دوسرے تناظر میں عرض کروں. دیکھیں, قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ نکالنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں: عبارت النص, اشارت النص, دلالت النص اور اقتضاء النص. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں, لیکن جو وہ طلباء جو درس نظامی کرتے ہیں, عالم کورس جس کو آپ کہتے ہیں, وہ کسی بھی ادارے میں کرتے ہوں, کسی بھی مسلک کے پاس کرتے ہوں, وہ یہ 4 باتوں کو بآسانی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. یعنی اگر ہم اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب کی بات کریں جو ہم اپنے بچوں کو درس نظامی میں پڑھاتے ہیں, اس کا نام ہے اصول الشاشی. یہ سب سے پہلی کتاب ہے, خواتین بھی پڑھتی ہے, مرد بھی پڑھتے ہیں, اور ہر ادارے میں پڑھائی جاتی ہے اصول الشاشی. اس کے بعد دوسری کتاب نور الانوار پڑھائی جاتی ہے, اس کے بعد حسامی پڑھائی جاتی ہے. یہ ایک کے بعد ایک کتاب ترتیب باز آتی رہتی ہے. تو اصول الشاشی میں بھی یہ بات تفصیل سے موجود ہے, اور اس کے اوپر کتابوں میں تو بذرا جولہ موجود ہے کہ کسی بھی مسئلے کو نکالنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں: عبارت النص, اشارت النص, دلالت النص, اقتضاء النص. عبارت النص یہ ہے کہ کوئی بھی بات صراحتاً قرآن و حدیث میں موجود ہو, کوئی بھی بات صراحتاً موجود ہو, عمل کریں گے. لیکن کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ جو صراحتاً موجود نہیں ہوتی, اس سے اشارہ مل رہا ہوتا ہے, کہ اس پر بھی عمل کیا جائے گا. کچھ ایسی بات ہوتی ہے اس میں اشارہ نہیں ملتا لیکن وہ دلالت اس بات پہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ 4 طرح کی صورتیں ہیں, بڑی بحث ہے اس کے اندر. یعنی کوئی صرف قرآن کا ترجمہ کر کے کہ بھائی ترجمے میں یہ بات تو موجود نہیں ہے, تو فقیہ بتائے گا کہ بھائی اس میں مزید اور اتنے مسئلے ثابت ہو رہے ہیں. جیسے میں آپ کو کہوں, قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو, ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. اچھا, اگر کوئی بندہ ماں باپ کو اف تو نہیں کہتا, تھپڑ مار دیتا ہے, کہتا میں نے قرآن پہ تو عمل کیا ہے, میں نے اف تھوڑی کہا ہے. اف کہنا منع, تھپڑ مارنا منع تو نہیں ہے. تو آپ کہیں قرآن میں دکھا سکتے ہیں کہ ماں باپ کو تھپڑ مارنا منع ہے؟ بولیے.
نہیں ہے ایسا، حدیث میں کہیں دکھا سکتے ہیں؟ نہیں ہے ایسا کہ قرآن میں کہیں آیا ہو کہ ماں باپ کو تھپڑ مارنا منع ہے، وہ کہے گا میں تو قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، تھپڑ مارنے کی جائے، تھپڑ مارنے کے ممانعات تو نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اف کہنا منع ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا. تو پھر کیا کہیں گے فقہا فرماتے دیکھو قرآن نے جو بات کہی وہ کہی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، یعنی سب سے نچلا درجہ بیان کر دیا کہ سب سے ہلکی بات جس سے ماں باپ کو اذیت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اف. کام کر دینا ہے لیکن ماں نے کوئی بات اف، اپنے الفاظ سے ان کو تکلیف پہنچانا. تو کہ یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جب اتنی چھوٹی بات کہنا منع ہے تو اس سے بڑی بڑی باتیں مارنا، گالی دینا اور دیگر اور امور جس سے ان کو تکلیف ہو تو وہ تو بدرجہ اولیٰ منع ہوں گے. حالانکہ قرآن میں تو نہیں کہا گیا، کہا نہیں یہ قرآن ہی سے ثابت ہے دلالت النص سے کہ جب اف کہنا عبارت النص سے منع ہے تو دلالت النص سے یہ بات بھی پتہ لگ گئی کہ صرف اف کہنا منع ہے تو اس سے آگے کے کام تو بدرجہ اولیٰ منع ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اللہ کا فضل اور اسی کی رحمت اس پر چاہیے کہ خوشی کریں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ان کے تمام دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا اللہ نے فضل اور رحمت کو بیان کیا کہ اس پر خوشی منانی چاہیے. قرآن نے نہیں بتایا کہ فضل سے کیا مراد ہے اور رحمت سے. قرآن نے تو بتایا رحمت سے کیا مراد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو قرآن نے خود بتا دیا کہ رحمت سے کیا مراد ہے. تو یہ تو خود قرآن کی عبارت النص سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمت پر خوشی کرو، اور پھر قرآن خود بتا رہا ہے کہ 1 2 4 10 50 20 100 1000 لوگوں کے لیے رحمت ہونا یہ تو بڑی معمولی بات ہے. میرا حبیب تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. تو پھر اس رحمت پر خوشی کرنا قرآن کا حکم. اچھا خوشی کیسے کی جائے، کس انداز سے کی جائے؟ تو یہ بات طے ہے کہ ہر وہ کام جس کو ایمان والے اچھا سمجھا. حدیث پاک ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس کو اہل علم اہل ایمان جس کو مومن اللہ والے اللہ کے بندے مسلمان جس کام کو اچھا سمجھیں اس کام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی نیک بنا دیا جاتا. تو بات ختم ہو گئی. میں چاہ یہ رہا تھا کہ اس بار ربیع النور شریف میں اس ٹاپک پر کلام نہ کیا جائے، دلیلیں نہ دی جائیں. بہت دے دی دلیلیں ہم نے، بہت ساری زاویوں سمجھا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. جو چاند 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ کر کے نہیں مانا، جو مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر نہیں مانا، جس نے جناب جابر کے بچوں کو زندہ ہونے کے ہوتا دیکھ کے بھی نہیں مانا، جس نے سلمہ بن اکوا کی ٹوٹی پنڈلی کو ہاتھ پھیر کر صحیح کرنے پر بھی وہ نہ مانا، جس نے مولا علی کی آنکھیں جو آشوب چشم زدہ ہو گئی تھی اس پر ہاتھ پھیر کر اس کو صحیح کرنے پر بھی نہ مانے، جو جناب قتادہ کی آنکھ بہہ جائے اور وہ یوں لے کر آئے، آقا آنکھ بہہ گئی ہے کیا کرنے آئے ہو؟ آج کے دور میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے، آنکھ بہہ چکی ہو، آنکھ بہہ چکی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ گولا بھی پھٹ گیا ہو، آنکھ بہہ چکی ہو اور اس کے بعد کہ بھائی اس کو صحیح کرو، ممکن نہیں ہے. میرے حبیب نے اس کو یوں اٹھایا، آنکھوں پہ لگایا، لعاب دہن لگایا، کہ 80 سال کی عمر میں بھی بینائی اتنی تیز تھی کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے تھے. جو یہ دیکھ کر کے بھی نہیں مانا تو پھر وہ کیسے میری اور آپ کی دلیلوں سے مانے گا؟ تو دلیلیں ہمارے علماء کا کام ہے کہ وہ دیں گے. اگر کسی کو چاہیے ہو تو بالکل علماء سے دلیلیں لیجئے، علماء کے پاس آئیے. لیکن ہمارا عمل یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ماہ میلاد عطا فرما دیا. فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. جس کو نہیں چاہیے وہ بولے نا یار، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دی. اللہ اکبر. ایک بار وقت نہیں ہے بس میں اس بات پہ ختم کروں. خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے کسی بات پہ خوش ہوا تو خزانے کے منہ کھول دیے کہ جس کا جو جی کرے وہ لے لے. تو لوگ دھڑا دھڑ خزانے ہیرے جواہرات بٹورنے لگے، اٹھانے لگے. ایک کنیز کو دیکھا کہ وہ بار بار سب کو دیکھ رہی، گھوم رہی. جیسے ہی وقت ختم ہونے لگا اس نے خلیفہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. خلیفہ نے کہا وقت ختم ہو گیا. کہا تو یہاں کیا کر رہی ہے، تو نے کچھ لیا نہیں؟ کہا لے لیا. کہا کیا لیا؟ تیرا ہاتھ تو خالی ہے، کچھ چن لیتی. اتنی غربت میں زندگی گزار رہی ہے، زندگی دیکھ لوگوں نے کتنے لے لیے. کہا یہ سارے بے وقوف ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا ان ساروں نے ہیرے جواہرات لیے ہیں اور میں نے ہیرے جواہرات والا لے لیا ہے. آپ نے کہا تھا جس پر ہاتھ رکھو گے وہ تمہارا، تو میں نے آپ پہ ہاتھ رکھ دیا.
جب آپ ہی میرے ہو گئے، تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی یا رسول اللہ، تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کہ جس سے سرکار علیہ السلام نے رات کے وقت پوچھا، آپ نے پانی دیا تہجد کے وقت، آپ نے فرمایا جناب ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے کیا کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، آقا جیسے یہاں آپ کی خدمت کر رہا ہوں نا، جنت میں بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا عجیب بات نہیں کی، ساری کائنات مانگ لیتے یہ حضور کے ساتھ جنت میں رہنے کی۔ تو کہا صحابی رسول کے اس ایک جملے میں ایمان پر خاتمہ، اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند، اور خاص وہ درجہ جو دیگر انبیاء کو بھی نہیں ملا، کیونکہ خادم ہمیشہ اسی محل میں رہتا ہے جہاں آقا رہتا ہے، تو خاص وہ درجہ جو رب نے اپنے محبوب خاتم النبیین کے لیے بنایا ہے، اسی درجے میں جناب ربیعہ بھی رہا کریں گے۔ تو کہا انہوں نے یہ ایک جملے میں یہ سارا کچھ مانگ لیا، حضور نے فرمایا جاؤ دیا۔ تو یہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات عطا فرمائی ہے، اگر اس بات کی خوشی کا احساس اور ادراک ہو جائے تو پھر یقین مانیے ہم اپنی خوشیوں کو پیچھے چھوڑ دیں، اور حضور کی آمد کی خوشی کو جس انداز سے منانا چاہیے، جس انداز سے قرآن کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، تو سرکار کی آمد پر یقیناً گھر کے اندر بھی محفل ہو، لیکن لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ یہ کیا ہوا ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے۔ بس ضرورت ثمر کی ہے، ابھی ایک ہفتے کے بعد 12ویں ہے، جنہوں نے اب تک چراغاں نہیں کیا، لائٹیں نہیں لگائی، جنہوں نے اب تک اپنی ذات سے محبت کا اظہار نہیں کیا، اب تک ہماری گاڑیاں خالی ہیں، بائکیں خالی ہیں، تو بتائیے کہ ہمیں اپنے محبوب کی آمد پر خوشی ہے۔ پھر کہوں گا کوئی نہیں کرتا کوئی پکڑ نہیں، لیکن اگر کوئی دلیل مانگتا ہے علماء اس کے لیے ہیں، آپ تو مطمئن ہیں نا، الحمدللہ ہمارا دل تو حضور کی آمد پر سرشار ہے نا، تو کیجئے خوشی، منائیے خوشی، اظہار کیجئے اس بات کا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا گھر میں بیٹا ہوا ہو اور بڑی منت و مراد سے ہوا ہو اور باپ اس خوشی کا اظہار ہی نہ کرے۔ ہم نے کہا کروڑوں بیٹے حضور کی نالین پہ قربان کر دیں پھر بھی شان کا حق ادا نہ ہو، تو پھر حضور کی آمد پر خوشی ضرور کیجئے۔ یہ سارے خوشی کے انداز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بات جو پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی، کسی غریب کے ساتھ خیرخواہی کیجئے، اپنے آس پڑوس میں خبر گیری کیجئے، کون پریشان ہے، کس کی بجلی کا بل رہتا ہے، کس کے بچوں کے اسکول کی فیسز رہتی ہیں، کون ایسا ہے جو کئی مہینوں سے بے روزگار ہے، اس کے گھر راشن ڈلوا دیجئے۔ حضور کی ولادت کی خوشی میں ایک انویلپ میں پیسے رکھیے، یہ لو بھائی میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں یہ تحفہ ہے، یہ عیدی ہے۔ ایسے موقع پہ جو ہمارے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس انداز سے مدد کیجئے۔ آپ دیکھیں گے یہ انداز بھی ہو وہ انداز بھی ہو، انشاءاللہ میدان محشر میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔